إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار محترم بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ الہ واحد کے لیے سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا پروردگار، پالنہار اور اس کائنات کا مدبر ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر، خصوصاً آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ محترم حضرات، عیسوی اعتبار سے اس وقت ہم اس سال کے آخری مہینے میں ہیں، ماہ دسمبر سے ہم گزر رہے ہیں۔ ماہ دسمبر یہ عیسوی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ ہے۔ جب یہ مہینہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف اس مہینے کے اواخر میں کرسمس منایا جاتا ہے، کرسمس کی مبارکبادی دی جاتی ہے، نئے سال کی مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 25 دسمبر کو جو کرسمس منایا جاتا ہے یا مبارکبادی دی جاتی ہے، وہ مبارکبادی کس چیز کی ہے؟ وہ مبارکبادی یہ ہے کہ اس دن ان کے تصور کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا جنا ہے، یا یہ کہ مبارک ہو کہ اللہ کو بیٹا ہوا ہے، یہ تصور اور یہ عقیدہ ان کا ہوتا ہے کرسمس کی مبارکبادی دینے کے پیچھے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹا اختیار کرنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے کا تصور اور بیٹے کا عقیدہ رکھنا، یہ یقیناً شرک ہے۔ سورہ اخلاص میں ہمیں ہمارا عقیدہ دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے بتایا گیا لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ احد ہے، ایکتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ شرک سے برات کرنا اور شرک سے لا تعلقی ظاہر کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا اختیار کیا، بیٹا اختیار کیا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے۔ خود سورہ مریم میں قرآن کریم نے کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا قول ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اللہ نے کہا کہ یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، یہ جو بات ہے کہ رحمان نے اولاد کو اختیار کیا ہے، ان کے قول کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے ہیں۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کو کتنا خطرناک بتایا ہے کہ جو عیسائی اس عقیدے کو رکھتے ہیں اور کرسمس کی مناسبت سے اس کا اظہار برملا اور علانیہ کرتے ہیں، یہ عقیدہ اتنا خطرناک ہے۔ اللہ نے کہا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ بہت بری بات ہے۔ محترم حضرات، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسی چیزوں میں خود کو حصے دار بنائے، ایسی چیزوں میں خود کو حصے دار بنائے۔ شریعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک واضح تصور دیا ہے۔ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا نظریہ پیش کرتی ہے، اسلام کیا نظریہ پیش کرتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں اس تعلق سے اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات جو شریعت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہمیں تصور دیا وہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ ابن اللہ نہیں تھے، ابن مریم تھے۔ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کن سے ہوئی ہے، کلمۃ اللہ کہا گیا۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے کہا اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمۃ۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت جب کہ ملائکہ نے مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم، اللہ تمہیں خوشخبری سناتا ہے ایک بیٹے کا جس کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، وہ اللہ کے بندے ہوں گے اور اللہ کے رسول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اعجازی شان سے ہوئی ہے۔ عام انسانوں کی ولادت کے اصول سے ہٹ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ یہ کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ اللہ اس بات پر قادر ہیں کہ اگر کسی چیز کے لیے وہ کن کہیں ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بھی کلمہ کن سے ہوئی، اسی لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا۔ اور جہاں پر بھی قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا وہاں ابن مریم کہا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، مریم کے بیٹے ہیں۔ محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، پیغمبر بنا کر بھیجا، ان کو دلائل دیے، ان کو آیتیں دیں، ان کو براہین دیے، ان کو بینات دیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات، اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں ان کو عطا کیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کی تائید عطا کی گئی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں کون سی آیتیں، کون سے دلائل اور کون سے بینات دیے گئے۔ خود آل عمران میں آگے اللہ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس
تمہارے رب کی نشانی لے کر آیا ہوں۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ نشانی یہ ہے کہ میں مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں اور اس میں میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ بن جاتا ہے باذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے، جو کوڑھی اور برس کا مریض ہوتا ہے، میں اس کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے اس آیت میں بار بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، میں جو مادرزاد اندھا ہے اس کو اچھا کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدائی صفات یا اختیارات کے حامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی خود کے اختیارات نہیں تھے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ صادر کروایا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا کیے تاکہ ان کی صداقت اور ان کی بالا ترین نمایاں ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ایسے معجزے عطا کیے کہ جس سے جادوگر بھی ناکام اور نامراد ہو گئے اور وہ ایمان لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا چرچا تھا، میڈیکل کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا کیے کہ ساری قوم ان کے سامنے عاجز آ گئی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت کا زور تھا، قرآن نازل ہوا، سارے فصحاء اور بلغاء عرب کے عاجز ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے شریعت کہتی ہے کہ وہ بچپن میں بات کرنے والے بچے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں گویائی عطا کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی۔ گود میں اس وقت حضرت عیسیٰ نے کلام کیا جب حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر باہر آئیں، قوم نے کہا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، تمہارے شوہر نہیں، یہ تم نے کیا کام کیا کہ تمہارے ہاں اولاد ہو گئی؟ تو حضرت مریم خود کو ہی جواب دیتے، اس سے پہلے بچے نے جواب دیا، اور حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کلام کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا کی، حکمت عطا کی، ان کو بنی اسرائیل کی طرف اس امت کا بنی اسرائیل کا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں کہا یعلمہ الکتاب والحکمہ والتوراۃ والانجیل، کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو لکھنا سکھایا، ان کو حکمت عطا کی، ان کو تورات عطا کی اور ان کو انجیل سکھایا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، لیکن اس کتاب کے بارے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم دیا گیا اور انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنانے کے بعد، رسول بنانے کے بعد، آپ کو انجیل دینے کے بعد ایک عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے لیا، ایک پیمان لیا، ایک میثاق لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان پیغمبروں سے پکا عہد لیا، میثاق لیا۔ یہ کیا وعدہ تھا، یہ کیا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا؟ پہلا عہد یہ تھا کہ اے پیغمبروں، تم ایک دوسرے کی تصدیق کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ انبیاء نے ایک دوسرے کی تصدیق کی۔ حضرت عیسیٰ آئے، پچھلے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ حضرت موسیٰ آئے، پچھلے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بھی پچھلے پیغمبروں کی، ان کی تعلیمات کی، ان کے عہد کی اور ان کے رسول ہونے کی تصدیق کی۔ یہ پہلا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا۔ دوسرا عہد یہ تھا
کہ دین پر اے پیغمبروں تم خود قائم رہنا اور اس میں تفریقہ نہ ڈالنا۔ چنانچہ اسی عہد و پیمان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر جو دین نازل ہوا، ان پر جو کتاب انجیل نازل ہوئی، انہوں نے اس کی حفاظت کی، لیکن بعد والوں نے اس انجیل کے اندر، اس دین کے اندر تبدیلی کر دی، تغیر کر دیا اور تحریف کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کوئی اللہ نہیں، یہ کوئی اللہ کے بیٹے نہیں، بلکہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، عیسائی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ نعوذ باللہ یہ اللہ ہیں، یہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین کے سلسلے میں حد سے نہ گزر جاؤ، اللہ پر حق کے سوا اور کچھ نہ کہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، کہ عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں۔ اللہ کو اور سب رسولوں کو مانو، اللہ کو اور سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہیں۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تثلیث کا عقیدہ نہ پیش کرو، یہ تین ہیں اللہ، یا تین میں کے ایک ہیں، یہ عقیدہ تم پیش نہ کرو۔ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم، تم اس طرح کے کلام سے تم باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر تثلیث کے عقیدے کا انکار کیا گیا، جس کے اکثر عیسائی جس کو ماننے والے ہیں کہ ثالث ثلاثہ، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ تین میں سے ایک ہے۔ محترم حضرات، عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے ایک خطاب کیا، قرآن نے ذکر کیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو غلط عقیدہ رکھنے والے، اپنے ماننے والے تھے، ان کے بارے میں کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول یہ ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں۔ وقال المسیح، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم۔ دیکھیے حضرت عیسیٰ کی دعوت کیا تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ تھی، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا اور گنہگاروں کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پر کہہ دیا۔ محترم حضرات، عیسائی جو اللہ قرار دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو اللہ قرار دیتے ہیں، یا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا ثالث ثلاثہ کہتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی خود حضرت عیسیٰ سے ایک سوال کرے گا۔ حضرت عیسیٰ سے کل قیامت کے دن اللہ ایک سوال کرے گا۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ سوال کریں گے۔ کہا وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تم نے ان لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا کہ تمہارے حکم پر یہ عیسائی تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنائے ہوئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ سبحانک، یا اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تجھے منزہ سمجھتا ہوں، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ حضرت عیسیٰ کا جواب یہ ہوگا کہ پروردگارہ تیری ذات پاک ہے، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھ کو حق نہیں۔ قیامت کے دن بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے عقیدے کا انکار کریں گے، عیسائیوں کے عقیدے سے اپنے آپ کو دستبردار کر لیں گے، بری قرار دے دیں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی حضرت عیسیٰ کے بعد آنے والے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ یہ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو پیغمبر آئے، جو کتابیں تورات نازل ہوئی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے میرے بعد ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں جو آخری پیغمبر ہیں، جب وہ نازل ہو جائیں، جب وہ مبعوث ہو جائیں، تم ان کو ماننا اور ان پر ایمان لانا، اور ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود قوم کو بشارت دی، لیکن قوم نے اس کو تبدیل کر دیا، اس حقیقت کو فراموش کر دیا، ان حقیقتوں کو چھپا دیا، اور اپنی طرف سے نئے نئے عقیدے قوم کے سامنے لے کر آئے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، یہ باطل عقیدہ ہے، یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ نے کہا کہ ان کا یہ قول کہ عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا تھا۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، بلکہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ظن کی پیروی کرنے والے ہیں۔ عیسائی جو عقیدہ حضرت عیسیٰ کے تعلق سے پیش کرتے ہیں، یہ کوئی واضح دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ شک کی بنیاد پر ہے، یہ ظن کی پیروی ہے، یہ شک کی پیروی ہے۔ نص صریح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کی سازش کا پتہ چلا کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کر چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو جمع کیا، جو حواری تعداد میں 12 یا 17 تھے، اور اپنے حواریوں سے کہا کہ مجھے اب قتل کیا جانے والا ہے، میری جگہ تم میں سے کون قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ ایک نوجوان اس چیز کے لیے تیار ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی۔ یہودی آئے، اس نوجوان کو انہوں نے سولی دے دی، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود صلیب پر چڑھایا گیا۔ قرآن نے کہا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ایک نوجوان کو حضرت عیسیٰ کی شبیہ بنائی گئی، اور اس نوجوان کو سولی دی گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ کر ان کے ماننے والوں کے لیے کفارہ بن گئے، وہ ساری زندگی کچھ بھی کریں وہ سارے لوگوں کے لیے کفارہ بن گئے، یہ غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی کی، اور احادیث مکرر ہیں کہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نماز فجر کے وقت دمشق کی مینارہ شرقیہ پر نازل ہوں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت عیسیٰ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جزیہ اور ٹیکس معاف کریں گے، دجال کا ظہور ہوگا اس کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج جب وہ تباہی پھیلا رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کی بد دعا سے ان کا بھی خاتمہ ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے۔ محترم حضرات، دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم نے، شریعت مطہرہ نے کتنا واضح اور صحیح عقیدہ پیش کیا ہے۔ ہم یہ عقیدہ اپنے دل میں رکھیں اور یہی عقیدہ ہم دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ اس موقع پر ہمارے لیے عیب نہیں دیتا کہ ہمارے جو دوست و احباب جو کرسچن ہیں، جو عیسائی ہیں، جو ہمارے پڑوس میں ہیں، یا ہمارے ان سے تجارتی تعلقات ہیں، یا ہماری سوسائٹی میں وہ رہتے اور بستے ہیں، ہمارے محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے آفس میں کام کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کرسمس ڈے منانا یا کرسمس کی مبارکبادی دینا یہ ہمارے لیے عیب نہیں دیتا۔ ہاں، ان کی دل جوئی کرنا ہے، ان کی غمخواری کرنا ہے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، شریعت اس سے منع نہیں کرتی۔ ان کے گھر میں دنیاوی اعتبار سے کوئی مصیبت آئے، آپ ان کا ساتھ دیجئے، ان کے گھر میں خوشی آئے، ولادت ہو، آپ ان کی خوشی میں شریک ہو جائیے۔ انسانی بنیادوں پر ان کے ساتھ تعلقات استوار ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔
ایمان کا سودا کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ان کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے واضح عقیدہ موجود نہیں ہے، وہ ہمیشہ شک میں مبتلا ہیں، ایک ذہنی تناؤ میں مبتلا ہیں۔ جو بھی اس میں غور و فکر کرتا ہے وہ ہمیشہ شک اور شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے تعلق سے جو ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں، ہم اس موقع پر ان کو بتائیں کہ ہماری شریعت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کیا تعلیمات پائی جاتی ہیں، اور کبھی بھی عیسائیوں سے متاثر ہو کر ان کے مذہبی رسومات میں شرکت گوارا نہ کریں، اس لیے کہ عیسائیوں کے ہاں اسکول اچھے ہیں، کالج اچھے ہیں، ہاسپٹل کا نظام اچھا ہے، یہ خلق خدا کو انہوں نے متاثر کر رکھا ہے، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ہم اپنے عقیدے کا سودا کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کے مذہبی معاملات میں شریک نہیں ہوں گے۔ آج سب سے بڑی آزمائش یہاں ہوتی ہے کہ اس موقع پر ہم جہاں بھی داخل ہوں، کرسمس کے نمایاں ہم کو آثار ملتے ہیں، کرسمس کے ہر جگہ پر مبارکبادیاں دی جاتی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے مبارکبادی دی جاتی ہے، چاہتے نہ چاہتے اس میں شرکت کرنا ہماری کبھی مجبوری بن جاتی ہے، لیکن واضح طور پر ہم اس کا انکار کریں، واضح طور پر ہم اس کا انکار کریں کہ ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہمارے عقیدے کا خلاف ہے، تبھی چل کر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین و ایمان کی، اپنے عقیدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک دنیا میں باقی رکھے، دین پر اور ایمان پر رکھے، ہمارا خاتمہ کلمے پر ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔